حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں ایک بات آتی ہے اور اس پر محدثین کی رائے بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری آراء مبارکہ ایسی تھی کہ جس کے موافق قرآن کریم کی آیات اتری ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے موافقات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ یہ موافقات کتنی تھی؟ کتنی ایسی آیات ہیں جو حضرت عمر کی رائے کے مطابق ہیں؟ اس پر مختلف اقوال ہیں۔ حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تو 21 موافقات عمر لکھے ہیں کہ 21 آیات ایسی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو رائے تھی وہی رائے قرآن بھر کر اترا ہے۔ لیکن کچھ بھی ہو، میں اس وقت آپ کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقات کے حوالے سے 3 روایتیں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا لَوِ اتَّخَذْنَا مِن مقام ابراہیم مصلی، یہ کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کے جہاں پاؤں مبارک پتھر پہ لگے ہیں اور جو وہ جگہ موجود ہے، ہم طواف سے فارغ ہونے کے بعد نفل وہاں پڑھ لیا کریں، تو مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں۔ اسی کے مطابق قرآن کریم کی آیت اتری وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، تو یہ آیت عمر رضی اللہ عنہ کی جو رائے اور خواہش ہے اسی کے مطابق نازل ہوئی ہے۔ اس پر مجھے آپ ایک ظرافت کے طور پہ علم لطیفہ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، یاد آیا ابھی کچھ دن قبل عید الاضحیٰ سے تقریباً 3 یا 4 دن قبل ہمارے یہاں سرگودا مرکزی جامع مسجد ایک بلاک میں درس قرآن تھا۔ میں درس قرآن کے بعد فارغ ہوا تو ایک صاحب اپنے بیٹے کو مجھے ملانے کے لیے آئے۔ بیٹا بالکل سادہ سا ہے اور انہوں نے کہا جی اس نے ایک غیر مقلد سے گفتگو بڑی عجیب کی ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ اب وہ گفتگو بڑی سننے والی ہے۔ اس لڑکے نے اپنی رائے کے مطابق غیر مقلد نوجوان سے کہا کہ تم حنفیت کی تردید کرتے ہو، دیکھو ابراہیم بھی علیہ السلام بھی حنفی تھے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری رائے ہے وہی حضرت ابراہیم کی رائے ہے۔ یہ مانا تھا ابراہیم بھی حنفی تھے، یہ نہیں کہ الیاذ باللہ ابراہیم علیہ السلام حضرت امام حنیفہ کے مقلد تھے، نہ۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو عمل ہمارا ہے وہی عمل ابراہیم علیہ السلام کا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام بھی حنفی ہیں۔ غیر مقلد نے کہا جی وہ کیسے؟ اس نے کہا تم حرم میں جاؤ اور مطاف میں جاؤ جہاں پہ طواف کرتے ہیں کعبہ کا، اور وہاں جا کے مقام ابراہیم دیکھو، اس پتھر کو دیکھو جس پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں، پھر ان پاؤں کے نشان کے درمیان فاصلہ دیکھو تو وہ فاصلہ اتنا ہے جتنا تم پاؤں کے درمیان رکھتے ہو، یا فاصلہ اتنا جتنا ہم حنفی رکھتے ہیں۔ اگر تو فاصلہ ایسے جتنا تم رکھتے ہو تو پھر تمہارا مسلک ابراہیم علیہ السلام والا ہے، اور اگر اتنا فاصلہ جتنا ہم رکھتے ہیں تو پھر ہمارا مسلک ابراہیم علیہ السلام والا ہے۔ تو ابراہیم تمہارے نہ ہوئے ہمارے ہوئے نا۔ اس کو تعبیر اس نے اس انداز میں کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی حنفی تھے۔